Story time. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, ओके। तो आज की स्टोरी के लिए रेडी हैं सब बच्चे? छुट्टियां कैसी जा रही हैं? अच्छी जा रही है? मज़ा आ रहा है घर में सारा दिन बैठना? आपको पता है हमने ये स्टोरी सुनाने का सिलसिला आप लोगों के लिए क्यों शुरू किया है? क्योंकि आप सारे बच्चे ये सीखो कि अच्छे बच्चे जो हैं, जो अच्छे अहमदी बच्चे हैं और सारे बच्चे, उनको इससे सीखना चाहिए कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। कौन कौन बच्चा घर जाके याद रखता है स्टोरीज़ को? सारे बच्चे याद रखते हैं ना कि झूठ नहीं बोलते, है ना? बुरी बात होती है ना? तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो भी सब्र के ऊपर है। और वो पता है किसके बारे में है? हमारे प्यारे हुजूर, हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। ठीक है, तो आज की स्टोरी शुरू करें। आज की जो हमारी स्टोरी है वो असल में एक सच्चे वाक़ये पर मुश्तमिल है। और ये वाक़या है हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक बूढ़ी औरत थी, वो हमेशा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया करती थी, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी जो है उनसे कोई बुरी बात नहीं की थी और हमेशा इस पे सब्र और ख़ामोशी से उस बूढ़ी औरत की उन सारी तकालीफ़ को जो है वो बर्दाश्त किया था। और रात का एक वाक़या है कि वो औरत जो थी वो अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि आखिर वो उस इंसान से कैसे बदला ले जो कहता था कि लोगों से कि अपने ही हाथ के बनाए हुए बुतों की पूजा करना छोड़ दो। आपको पता है बुत क्या होते हैं? बुत जो होते हैं वो, उनको हम इंग्लिश में कहते हैं स्कल्पचर्स, और वो मिट्टी से बनते हैं, वो प्लास्टर से बनते हैं। और कुछ मज़हब जो है वो क्या करते हैं, मज़ाहिब के लोग क्या करते हैं कि उनके साथ जो है उनको स्कल्पचर्स बना के और उनकी पूजा करते हैं, उनके आगे हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो उनकी दुआएं सुन लें। आप सब जानते हैं ना कि भला मिट्टी के बुत जो हैं, जो हमने अपने हाथों से चीज़ें बनाई हैं, कोई वो हमारी बात सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते ना। तो वो लोगों को इतनी भी समझ नहीं थी कि वो ये सोचें कि मिट्टी के बुत तो हमारी बात नहीं सुनते, तो वो उनको पूजा करते थे। और वो जो बूढ़ी औरत थी वो देर तक सोचती रही कि आखिर वो क्या करे कि वो हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग कर सके, उनको तकलीफ़ पहुंचा सके। आखिर उसने एक दिन फ़ैसला किया कि जब वो शख्स जिसको सारी जगह पे लोग मोहम्मद के नाम से जानते थे और लोग कहते थे कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और हर बंदा उनसे हमेशा खुश रहता था, कभी भी उन्होंने किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई थी, तो वो ये सोचती थी कि आखिर वो क्या करे ऐसा कि उनको उससे तकलीफ़ पहुंचे। उसके जहन में एक आइडिया आया। उसने क्या किया, उसने एक बास्केट ली और उसमें ढेर सारा कूड़ा क्रिकेट डाला और अपनी घर की छत पे बैठ गई। अब उसको जो था वो पता था कि सुबह सुबह जो है वो वहाँ से गुज़रते हैं, तो सूरज की रोशनी फैले इससे पहले उसने गली में किसी के चलने की आवाज़ सुनी। और जैसे ही हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरवाज़े के सामने से गुज़रे, तो उसने क्या किया, वो सारे का सारा कूड़ा उनके ऊपर फेंक दिया। जानते हो प्यारे बच्चों कि प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? वो उस बूढ़ी औरत को बिना कुछ कहे वहाँ से आगे चल दिए और कुछ कहा भी नहीं, और ना ही गुस्सा हुए और ना ही कोई शिकवा किया। आप लोग सोचो आप पे कोई ऐसे फेंके तो आप फ़ौरन उसको पूछोगे ना कि भाई तुमने मेरे ऊपर क्यों फेंका है ना? आपको बुरा लगेगा ना। लेकिन उन्होंने उसको कुछ भी नहीं कहा और वो चुप करके वहाँ से चले गए। अगले दिन वो फिर उसी टाइम पर उस जगह पर आकर बैठ गई और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगी। और गुज़िश्ता दिन की तरह जैसे ही प्यारे हुजूर उसके दरवाज़े के सामने से गुज़रे, उसने वो सारे कूड़े की टोकरी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उलट दी। तो प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नज़र बूढ़ी औरत पर डाली और वहाँ से चल दिए
اور اس بار بھی انہوں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ بوڑھی عورت بہت مایوس ہوئی کہ آج بھی یہ شخص جو ہے وہ بنا غصہ کیے وہاں سے گزر گیا ہے۔ اب باری تھی اگلے دن کی، کیونکہ بوڑھی عورت کو لگتا تھا کہ آج تو اسے بہت غصہ آئے گا کہ میں روز اس کے صاف ستھرے کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ کوڑا پھینک دیتی ہوں۔ مگر اس بار بھی پتہ کیا ہوا؟ اس بار بھی وہ بہت مایوس ہوئی اور سوچنے لگی کہ وہ ایسا کیا کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو یہ یقین دلانا چھوڑ دیں کہ اور یہ کہنا چھوڑ دیں کہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ پیار کرو، انہیں غلام نہ بناؤ اور ان سے ایک حد تک کام لو۔ آپ کو پتہ غلام کیا ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں لوگ جو ہے نا وہ انسانوں کو خرید لیتے تھے اور ان سے اتنا کام کرواتے تھے کہ وہ بیچارے زخمی ہو جاتے تھے، تھک جاتے تھے اور ان سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا، لیکن لوگ پھر بھی جو ہے ان سے کام لیے جاتے تھے۔ تو جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے آ کے لوگوں کو یہ سکھایا، انہیں یہ بتایا کہ دیکھو یہ انسان بھی تمہارے جیسے ہیں اور ان کو بھی جینے کا ویسے ہی حق ہے جیسے تم سب جیتے ہو۔ تو لوگوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ بوڑھی عورت روز اب یہی کرنے لگی کہ شاید کبھی نہ کبھی وہ تنگ آ کر اس پر غصہ ہو، اس سے لڑے، لیکن وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، جب ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو آپ پر کوڑا ہی نہیں گرا۔ آپ حیران رہ گئے اور آپ نے سوچا کہ آج ضرور کچھ ہوا ہے۔ آخر وہ بوڑھی عورت آج چھت پر کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ اب تو روز ان کو انتظار رہتا تھا کہ جیسے ہی وہ گزریں گے تو وہ ان کے صاف کپڑوں کے اوپر وہ سارے کا سارا کوڑا پھینک دے گی۔ لیکن جب وہ اس نے نہیں پھینکا تو آپ نے پتہ ہی کیا کیا کرنا چاہیے تھا انہیں اس ٹائم پہ؟ کیا کرنا چاہیے تھا عائشہ؟ ان کو ان کے گھر جانا تھا۔ ان کے گھر جانا چاہیے تھا، لیکن سوچو کوئی عام آدمی ہوتا تو جاتا نہیں جاتا نا۔ لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کا دروازہ بجایا اور جب دروازہ بجایا تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں محمد ہوں، محمد بن عبداللہ۔ تو بوڑھی عورت جو بیمار تھی، جو اٹھ نہیں سکتی تھی، اس نے سوچا کہ یہ ضرور مجھ سے بدلہ لینے آئے ہیں۔ مگر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بہت آرام سے ادب سے کہا کہ میں اندر آ جاؤں تو اس بوڑھی عورت نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا بوڑھی عورت بہت بیمار حالت میں پڑی ہوئی تھی اور وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود اٹھ کر پانی پی سکے۔ تو آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ آج آپ چھت پر نہیں تھیں اور میرے پہ آپ نے کوڑا نہیں پھینکا، تو میں نے سوچا کہ کہیں آج آپ بیمار نہ ہو، تو اس لیے میں آپ کا حال پوچھنے آیا ہوں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ وہ اپنا ڈر بھول گئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی مانگا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ روز اس کے آ کے اس کا گھر درست کرتے تھے، کیونکہ وہ تو بیماری کی وجہ سے اس کا سارا گھر بکھرا ہوا تھا اور وہ اٹھ کے اپنے گھر کا کام نہیں کر سکتی تھی۔ تو اس عورت پہ اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ وہ اپنی ساری نفرت بھول گئی اور وہ مسلمان ہو گئی۔ دیکھا کتنا اچھا سبق ملا نا ہمیں اس سٹوری سے، کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی اچھی اخلاق کی وجہ سے وہ عورت کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دیکھا سچ میں محبت میں پیار میں کتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ بڑے سے بڑے کافر کو بھی جو ہے اس کو بدل سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، آج کی سٹوری سے کیا سبق سیکھا؟ کیسی لگی؟ اچھی تھی؟ جی ودیا کیسی لگی آپ کو؟ میں نے سیکھا ہے کہ آپ ایسے لڑائی نہیں کرنا چاہیے اور نہ وہ سارے اگنور کرنا چاہیے۔ جی بالکل، اور آپ یہ دیکھو کہ
کوئی اور دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، اور وہ آپ کو آپ کے صبر کا ضرور پھل دیتا ہے۔ جب آپ کوئی بھی کام اس نیت کے ساتھ کرتے ہو کہ وہ آپ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے انسانوں کو پیدا کیا نا، تو اگر آپ یہ سوچ کے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو کہ ان کو بھی اسی رب نے بنایا ہے جس نے آپ کو بنایا ہے، تو پھر آپ کے ساتھ کوئی بھی برا نہیں کر سکتا نا، سب اچھے ہو جائیں گے ایک دن۔ اب باری ہے ای میلز کی، اور ہماری جو اس بار ای میلز آئی ہیں وہ بہت دور دور سے آئی ہیں۔ ہماری لاسٹ ویک کا کوشچن تھا کہ سفیر کو کیا نقصان اٹھانا پڑا کہ اس نے کیا کھویا، اور اس کا صحیح جواب تھا کہ اس کو اینک لگانی پڑی اور اس کو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی کھونا پڑا اور اس کو ناراض کرنا پڑا۔ جن بچوں نے ہمیں صحیح جواب دیا ہے ان کا نام ہے، کینیڈا سے ہمیں امت الکافی، کاشفہ اور ابرار نے میل کی، پاکستان اوکاڑا سے وردہ طاہر اور طوبہ طاہر نے کی، جرمنی سے ہمیں خولا راشد، فرحان راشد، عافیہ راشد، اور گھانا سے ہمیں انیزہ احمد نے۔ اس کے علاوہ حاشر احمد، فائزہ احمد اور فائزہ قمر نے بھی ہمیں صحیح جواب دیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں جرمنی سے تفہیم احمد، ندیم نے، الماس، دیا اور انوش احمد نے بھی میلز کی، اور انہوں نے کہا کہ انہیں ہمارا پروگرام بہت پسند ہے۔ جزاک اللہ آپ سارے بچوں کا جو یہ پروگرام دیکھتے ہو، اس سے سیکھتے ہو، کیونکہ یہ پروگرام صرف آپ لوگوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تفہیم احمد نے ہمیں ایک ڈرائنگ بھیجی ہے، ایک پینسل ڈرائنگ ہے جس میں اس نے فیملی بنائی ہے۔ اس میں اس نے خود کو بھی بنایا ہے، اس نے اپنے ماما پاپا کو دکھایا ہے، اچھی ہے۔ اوکے، اس کے علاوہ ہمیں مصباح احمد نے ایک جلسہ سالانہ قادیان کی مبارکباد بھیجی ہے، اور اس کے اوپر اس نے جلسہ سالانہ قادیان مبارک لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک انیزہ احمد نے گھانا سے ایک ڈرائنگ بنا کے بھیجی ہے گارڈن کی، جس میں بٹر فلائز ہیں، بہت سے برڈز ہیں، ٹریز ہیں، اور 2 بچے بھی ہیں۔ جزاک اللہ انیزہ، آپ نے اتنی دور سے ہمیں پوسٹ کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ سارے بچے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے storytime@mta.tv، اور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے storytime care of MTA International 16 گروسن ہال روڈ، اور ہمارا پوسٹ کوڈ ہے SW18 5QL لنڈن UK۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارا پروگرام MTA پر دیکھنا بھول گئے ہیں تو آپ کسی بھی وقت YouTube کے اوپر ہمارا یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ آپ YouTube اوپن کر کے اس پہ MTA آن لائن 1 اسٹوری ٹائم لکھ کر یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ اس سبق کے ساتھ، اس لیسن کے ساتھ کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ انہی لوگوں کو صبر کا پھل میٹھا ملتا ہے جو خدا تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔